یہ تو پاگل انسان ہے. میں بالکل پاگل کہتا ہوں, بیوقوف انسان ہے. ایک فرقہ, کیا ان کا نام کیا ہے, وہ انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ ایک علمی کتاب ہی وہ بولتے ہیں, تو وہ علمی کتاب ہی نوا یا فرقہ پھر انہوں نے بنا دیا نا, یہ اٹسیلف ایک فرقہ ہے. فالو کر کے اوٹ پٹانگ ہم کرنا جو اس کی سوچے ہیں, وہ جب ہائلائٹ کرتا ہے لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو اٹسیلف فرقہ ہو گیا. یہ کیسے کہتے ہیں کسی فرقے میں نہیں ہے, یہ جملہ ہی پاگلوں والا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو شاید نماز نہیں آتی, نماز پڑھے نا, ان کو سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے. مجھے سیدھی راہ دیتے, راہ ان لوگوں کی, اللہ نے کتاب کی راہ تو نہیں کہا, الہی مجھے سیدھی راہ دے دے جو کتاب اللہ کی راہ ہے, یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں راستوں نہیں آیا, قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, راستے ان لوگوں کے نہیں. ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو, کہتے ہیں دوئے ٹھیک نہیں. مرزا جو ہیں مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے, اور کچھ ان کا قابلیت دیکھ کے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار ان کا بڑا مطالعہ ہے. میں اعلیٰ حضرت کے نام مکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے اتنی چھوٹی سی پڑیا جو لکھی تھی اسامہ الرحمن, جس میں اس نے 5 کفر کے فتوے لگائے تھے, کروڑوں دیوبندیوں کے امام اشرف تھانوی کو اس نے کافر ڈکلیئر کیا, کروڑوں دیوبندیوں کے امام اور مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی کو اس نے کافر ڈکلیئر کیا. تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا, کہتے نہیں وہ گستاخوں کو ایکسپوز کر رہا تھا. تو جناب صرف اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری ہے, ساری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 1905 میں اسامہ الرحمن لکھی گئی, اور ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد آلموسٹ 2009 میں میرا ریسرچ پیپر آ گیا اندر کا انجام, حسام الرحمین پلس, جس میں میں نے بتایا کہ یہ بابا جو تمہیں لوگوں کو گستاخ بتا رہا ہے نا, اس نے خود گستاخیوں کو انڈورس کیا ہوا ہے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ. آج تک ان کے پاس مانا تھا یہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, آپ اعلیٰ حضرت سے چشتی رسول اللہ ثابت کریں. میں نے ثابت کر دیا ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت نے چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سرابل کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کیا, اور اگر نہیں پتا تھا تو اس کی بزرگی گئی, کیونکہ کہتے ہیں یہ تو غوث وقت تھا اور وہ پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح دلی میں دیکھتے تھے. السلام علیکم, میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بابے کے بارے میں, مطلب ایک ایسے مولوی صاحب ہیں جو کہ انجینئر صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ تجزیہ کر رہے ہیں. مطلب ہر بندہ اٹھ کے جو ہے نا, ہر بابا بزرگ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبروں میں ہوتی ہیں, یہ ایک محاورہ ہے نا پنجابی میں, تو پھر بھی وہ نا باز نہیں آتے. تو یہ بھی لوگ اس طرح کچھ ہیں جو کہتے ہیں جاتے جاتے بھی جو ہے نا انجینئر صاحب کے خلاف ہم نے کلپ ضرور بنانا ہے اور اپنا جو ہے نا حصہ ضرور ڈالنا ہے اس چیز میں. تو خیر وہ بھی اپنے تجزیے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت کو مشورے دیتے ہیں, اور یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, میرے ہاتھ میں ملک دے دیں, میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ وزارت دے دیں تو میں مطلب دن سے رات نہیں ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو یہ ایک دیوانے کے خواب ہیں جو پورے کبھی نہیں ہو سکتے. تو خیر انجینئر صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بندے نے سوال پوچھا کہ وہ اس طرح ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب سے مجھے بہت ہمدردی ہے, یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے, اور بعد میں جو ہے نا پوسٹ مارٹم پورا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی, یہ ایک مطلب ٹیکنیک ہوتی ہے, ڈرامے بازی کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ہمدردی ہے, لیکن یہ دیکھیں بندہ مطلب لوگ یہ سمجھے کہ اس کو اتنی ہمدردی ہے پھر بھی اس کے خلاف اس طرح باتیں کر رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو مطلب انجینئر صاحب غلط کر رہے ہیں ایسا, جو کہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہیں پھر بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اختلاف رائے رکھنا ہر بندے کا حق ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ڈرامے بازی کرنا, ٹیکنیک کھیلنا کہ جی ہمیں ہمدردی بہت ہے, کوئی ہمدردی نہیں. آپ اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میں کوئی تعریف نہیں ہے. انجینئر صاحب کی یہ غلط ہے, غلط ہے, اور آگے جا کہتے ہیں کہ یہ جہلمی ہے, مطلب اس طرح کے القابات اور پتہ نہیں منافق, یہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو جو بندہ کہتا ہے مجھے ہمدردی ہے تو کبھی بھی اس طرح الفاظ یوز نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے ادب سے جو ہے نا وہ بات کرے گا. ہاں سخت آپ کو لگتی ہے کوئی چیز تو آپ سخت لہجے میں بات کر سکتے ہیں, لیکن کبھی گالی گلوچ یا اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرے گا. تو خیر آپ ان کی مکمل ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کریں. ایک سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک بڑی بے مہار شتر کی طرح ایک سارا سلسلہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا وہ ایک بڑی کنٹروورشل چیزیں بالعموم بیان کرتے ہیں, خانقاہی نظم پہ بھی, تصوف پہ بھی, اور اس طرح, اور یہ پورا جو ایک سلسلہ مکاتب فکر کو بڑا وہ ٹارگٹ کر کے ہیں. تو اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے سمجھتے ہیں, ان کا بیسکلی پوائنٹ کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے, اور کچھ ان کا قابلیت دیکھ کے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار ان کا بڑا مطالعہ ہے, لیکن تھوڑی سی بیوقوفانہ ان کا اینگل ہے. ایک جملہ وہ بولتے ہیں کہ میں فرقوں کا قائل نہیں. اچھا یہ جملہ اٹسیلف بیوقوفانہ ہے. مجھے محمد علی مرزا صاحب بتائیں, ٹھیک ہے وہ اہل حدیث میں نہیں ہے, بریلوی بھی نہیں ہے, دیوبندی میں نہیں ہے, کسی فرقے میں نہیں ہے, لیکن وہ ایک فرقہ, کیا ان کا نام کیا ہے, وہ انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ ایک علمی کتاب ہی وہ بولتے ہیں, تو وہ علمی کتاب ہی نوا یا فرقہ پھر انہوں نے بنا دیا نا, یہ اٹسیلف ایک فرقہ ہے. جب ایک اکثریت ایک ہی چیز کو فالو کرے
तो वो उसको क्या कहेंगे फिर आप चाहे اس کو نہ ایکسپٹ کریں لیکن وہ ایک فرقہ بن گیا نا, بن جاتا ہے, وہ ایک فرقہ بن گیا. گروپ کی شکل اختیار ہاں, کرتا ہے. تو یا تو یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ارد گرد بیٹھنے والے ہر بندہ ڈفرنٹ اوپینین کا ہے, ہر بندہ قرآن پاک کو خود پڑھ رہا ہے, ہر بندہ حدیث پاک کو خود پڑھ رہا ہے. جب وہ سارے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر کے اوٹ پٹانگ کرنا جو اس کی سوچے ہیں وہ جب ہائی لائٹ کرتا ہے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اٹ سیلف فرقہ ہو گیا. یہ کیسے کہتے ہیں کسی فرقے میں نہیں ہوں, یہ جملہ ہی پاگلوں والا ہے. بزرگوں کے مولانا طارق جمیل صاحب بھی, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, وہ بھی جملہ بولتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب آپ خود ایک فرقہ بن چکے ہیں. یہ جملہ بیوقوفانہ جملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کو شاید نماز نہیں آتی, نماز پڑھے نا ان کو سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی دعا کراتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ میری بارگاہ میں جب بھی آؤ یہی مانگو الہی مجھے سیدھے راہ دے دے, راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. اب میں انجینئر صاحب سے پوچھتا ہوں وہ لوگ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ فجر کے وقت بھی اللہ کہتا ہے یہی مانگو, تہجد کے وقت بھی یہی مانگو, عشاء کے وقت بھی یہی مانگو کہ الہی مجھے سیدھی راہ دے دے, راہ ان لوگوں کی. اللہ نے کتاب کی راہ تو نہیں کہا, الہی مجھے سیدھی راہ دے دے جو کتاب اللہ کی راہ ہے, یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا اب مجھے بتائیں جس نے قرآن پاک بالکل نہیں پڑھا, نمازیں صحیح پڑھتا ہے, ماں باپ کا احترام کرتا ہے, روزے صحیح رکھتا ہے, قرآن پاک اس کو نہیں پڑھنا آتا, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو کیا انجینئر کہے گا اس نے کتابیں نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو پاگل انسان ہے. میں بالکل پاگل کہتا ہوں, بیوقوف انسان ہے. مجھے اس بات کے میں نے سمجھاتے اللہ نے یہ کیوں نہیں آیت نازل کی کہ میری بارگاہ سے مانگو کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا, راہ وہ جو کتاب اللہ کی راہ ہے. نہیں, علمی کتابی نہیں, اشخاص کی تابعداری ہے. اشخاص وہ جو اللہ کی انعام یافتہ ہستی ہیں, یہ اللہ کی چوائس ہے, اللہ کی پسند ہے. اور پھر جو لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں, جو جبرائیل امین آتے تھے تو سرکار کو بتاتے تھے, میں کہتا ہوں اللہ کے خزانے میں جو کچھ بھی تھا اللہ نے ہر چیز اپنے محبوب کو دے دی, ہر علم دے دیا. جب پھر کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا کیوں پتا تھا, جبرائیل نے بتایا, تو میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں, اللہ کو تو پتا ہے نا, تو ہم جو ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے جو فرشتے اللہ کو سانپ دیتے ہیں, اس کا مطلب اللہ کو ہمارے سانپ کا نہیں پتا. پھر فرشتے کیا دیتے ہیں؟ جب فرشتوں کا ساتھ دینا اللہ کے علم کی نفی نہیں کرتا, جبرائیل امی کا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا بھی نبی پاک کے علم کی نفی نہیں کرتا. یہ اللہ کی رضا ہے کہ ہمارا صاحب لیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے, اور اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا تو فرشتوں کے ذریعے کرتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو علم نہیں ہے. سرکار کو اپنی والدہ کے جب پیٹ میں تھے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا, اور جب دنیا میں نہیں بھی آئے تھے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا. تو بہرحال اچھا اب ہم شرک تب ہے اگر ہم کہیں کہ نبی پاک یا اللہ کے ولی اٹ سیلف کوئی اللہ کے مقابلے میں طاقت ہے, وہ تو ہے شرک. جب ہم کہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعا جو ہے مقبول بارگاہ ہے, تو ہم ان سے دعا کرائیں, جب ان کی خدمت میں عرض کریں, تو یہ شرک نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. صراط الذین انعمت علیہم آج کل کے زمانے میں کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو قرآن میں ہے. نبی ہیں, شہید ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں. ڈیفینیٹلی کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت. ان کے بعد اس کے بعد تو میرے اور آپ کے اندازے اور تخمینے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی کسی کو اولیاء اللہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں کہہ سکتے, انکلوڈنگ مائی سیلف. قرآن میں تو ان کے راستوں کی پیروی کا حکم ہے, قرآن میں کوئی ان کے راستوں کی پیروی کا حکم نہیں, قرآن میں ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے, راستوں کی نہیں. جو چار امام نے چار ہی آکھتے ہیں, نہیں. اس سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. جناب ہم تو تلاش کر چکے ہیں, ایسے لوگ صحابہ اور اہل بیت ہیں. قرآن میں راستوں نہیں آیا, قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں کہ ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. کہتے ہیں دوئے ٹھیک نہیں. کیسے دو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو دو راستے ہی 180 ڈگری ہیں. ایک گورے دی عدالت نہیں پروف کر سکتے, اے اپنے بوجھے رکھو سارے دلائل. میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہیں نا, یہ گوروں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا. گورے مذاق اڑا کے نا یہ ہاتھ میں ان کے دے دیں گے ساری چیزیں. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, راستے نہیں ہے, راستہ ایک ہے.
محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی الاسلام نے خود بتا دیا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. تسی کیا سمجھو تواڈے بابے نے صراط الذین انعمت علیہم؟ تواڈے بابے نے تو دوسرے فرقے دے بابے نہیں جے مندے. بریلویوں کے بابوں کو دیوبندی مانتے ہیں, دیوبندیوں کے بابوں کو بریلوی مانتے ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مان رہے تو صراط الذین انعمت علیہم وہ کہاں سے ہوگے؟ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہوں گے جن پہ امت اتفاق کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت اور صحیح العقیدہ تابعین اور تبع تابعین. بخاری مسلم کو بریلوی بھی مان رہا ہے, دیوبندی بھی مان رہا ہے, اہل حدیث بھی مان رہا ہے. یہ ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی. جی تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھی, انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بھی دلائل پیش کی, کوشش کی ڈیفینڈ کرنے کی. جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں جن کو سیدھے رستے پہ چلایا؟ تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ہی بزرگ ہیں, ان کے بقول. نیک جو لوگ ہیں ان کی راہ پہ, ان کے رستے پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے, یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہر نماز میں جو ہے نا یہ دعا کرتے ہیں. تو اب نیک جو ہے وہ صرف بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, ان کے بزرگ ہیں نیک, اور کوئی نیک نہیں ہے. مطلب اور کسی فرقے کا بندہ نیک نہیں ہے. یا دیوبندیوں کا اگر یہ پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہمارے ہی جو ہے نا بڑے بڑے اکابرین بزرگ جو ہے نا وہ نیک ہیں. بریلوی کہیں گے کہ ہمارے بزرگ ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں. انجینئر صاحب کے خلاف آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بابے تو شاید نہیں. آپ اپنے ایک دوسرے کے فرقے ہی آپ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابے تو شاید نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بابے تو شاید نہیں. تو یہ کس طرح ہم مان لیں کہ جی آپ کے لوگ جو قرآن و سنت کے مطابق یہ عمل نہیں کرتے تھے, جو آپ کے 100 کارڈ بزرگان دین ہیں, تو وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ ان کی راہ پہ ہم کیسے چلیں؟ تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں. آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے, اس میں کوئی بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے فرقے کو لے کے چل رہا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ نیک تھے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.